اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کی نظر سے ایک ویڈیو گزری ہوگی کہ جس میں ایک بلی وہ ایک امام تراویح ہیں ان کے پاس آتی ہے اور آ کے پہلے ان کی گود میں سوار ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ کندھے پہ بیٹھ جاتی ہے اور پھر قاری صاحب کو جو ہے وہ بوسہ بھی دیتی ہے، قرآن جو ہے وہ سکون سے سماعت کرتی ہے اور قاری صاحب بھی اس بلی کو دور نہیں بھگاتے ہیں بلکہ اس بلی کو پیار کرتے ہیں، اس کو سہلاتے ہیں اور رکوع سے پہلے وہ بلی جو ہے وہ قاری صاحب کے کندھے سے اتر کے نیچے چلی جاتی ہے۔ اسلامک پیراڈائم میں جو جانور ہیں ان کی مختلف حیثیات ہیں اور جانوروں کو ایک جو رائٹس ہیں ان کا خیال رکھا جانا، اسلام نے اس پہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اونٹ کو دیکھا اور اس کے بعد آپ نے اس کے جو مالک تھا اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ کیا تم اپنے یہ جو اونٹ ہے اس پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ لادتے ہو؟ یہ جو تمہارا اونٹ ہے یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامک منہاج میں ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں کے حقوق ہیں اور جانوروں کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا ہے، بلکہ جانوروں کے بھی رائٹس کا اور ان کے حقوق کا پوری طرح خیال رکھا گیا ہے۔ اسلامی منہاج میں کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو کہ حلال جانور ہیں اور جن کے ساتھ ایک جو محبت والا رویہ ہے وہ رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے، جبکہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو گھر میں رکھنا اور بلا وجہ رکھنا اس کو جو ہے پسندیدہ خیال نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ جو کتا ہے اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اس کو بلا وجہ گھر میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وہی لے کے آئے لیکن وہ رک گئے اس وجہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو چارپائی تھی اس کے نیچے کتے کا ایک پلہ موجود تھا اور اس وجہ سے وحی کا نزول ہونے سے رک گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے کہ جس کے گھر میں کتا موجود ہوتا ہے۔ تو کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو گھر میں رکھنا اور ان کو جو ہے وہ پالنا پوسنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو کھانا کھلانا پلانا اس کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کا گھر میں موجود ہونا وہ اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ کتے کے بارے میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر وہ کسی برتن میں جو ہے وہ لگ جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ مطلب وہ اتنا ناپاک جانور ہے کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ایسے برتن کو آپ نے 7 دفعہ دھونا ہے اور 1 دفعہ مٹی سے دھونا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بلی ہے، بلی کا اس کے بارے میں جو اسلامک ہسٹری ہے، ہمارا جو پاسٹ ہے، بہت سارے ایسے امام صحابہ اکرام تابعین ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر میں بلیاں پال رکھی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بلیوں کے ساتھ ان کا اتنا شغف اور اتنی محبت تھی کہ ان کو ابو ہریرہ کہا جانے لگا، اور جو ہریرہ ہے ہرن بلی کو کہتے ہیں اور اس بنیاد پہ ان کا نام ہی ابو ہریرہ پڑ گیا۔ اور ان کا جو صحیح نام ہے اس کے بارے میں اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ اس کے بارے میں 20 سے زیادہ اقوال ملتے ہیں کہ یہ ان کا نام ہے، یہ ان کا نام ہے، یا یہ ان کا نام ہے۔ تو بلیوں سے محبت کی وجہ سے جو ان کی کنیت تھی بلیوں کے حوالے سے وہ اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ ان کا جو اصلی نام ہے وہ لوگوں کی جو نظروں سے، لوگوں کے ذہن سے اوجھل ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتے ہیں اور جو ہے ان کو پانی دیا جاتا ہے ایک برتن میں وضو کرنے کے لیے۔ جب وہ وضو کرنے لگتے ہیں تو ایک بلی آتی ہے اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے برتن کو جو ہے وہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں اور اس بلی کو پانی پینے دیتے ہیں۔ وہ بلی پانی پیتی ہے اور اس کے بعد چلی جاتی ہے، اور قریب ہی کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑی تھیں اور وہ جو ہے تعجب کا اظہار کرتی ہیں۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو میرے اس کام پہ تعجب ہو رہا ہے؟ تو وہ ہاں میں جواب دیتی ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بلی ہے یہ نجس نہیں ہے بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی چونکہ زیادہ گھروں میں آتی جاتی ہے تو جو اس کا جھوٹا ہے اس کو نجس قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو بلی اگر آپ کے برتن میں
منہ مار جائے یا جو ہے کسی پانی میں منہ مار جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا بلکہ وہ پانی پاک ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ بلی کی جو مونچھیں ہیں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر ان کو کاٹ دیا جائے تو وہ اس کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، ورنہ اس کا جھوٹا ناپاک ہو جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جس عمل کی طرف ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا اس میں مونچھوں کو کاٹنے کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ اس خاتون کو جو ہے وہ جہنم میں بھیج دیا گیا اس وجہ سے کہ اس نے گھر میں بلی کو باندھ کے رکھا، نہ اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ آزاد ہو کے باہر نکلتی اور باہر جا کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنی زندگی کو بچاتی، سلامت رکھتی۔ تو اسلامی منہاج میں ایک جو بلی ہے اس کی خاص ایک اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کی بنا پہ ہمیں بلیوں سے ایک محبت کا، ایک جو ہے وہ انس کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور قاری صاحب نے بھی یہ جو عمل کیا ہے ان کی ایک محبت کی علامت ہے، اور اسی وجہ سے ان کی اس ویڈیو کو کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی گھنٹوں میں 1 ارب سے زائد دفعہ دیکھا گیا۔ تو بطور مسلمان ہمارا یہ کام ہے کہ ہم بلیوں کے ساتھ اور باقی بھی جانوروں کے ساتھ جس طرح اسلام نے برتاؤ کرنے کا، رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح کا رویہ اختیار کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔